ہوتی. اور اس کے بعد حاجی غفار ڈوگر بڑے، ایک تو نا سابقہ ایم ایل اے، ایک دوسرے ہیں غفار ڈوگر صاحب، انہوں نے پچھلا الیکشن ملک غفار ڈوگر کا ساتھ دیا تھا، نون کا ساتھ دیا تھا. اس فیصلے پر ملک صاحب اس بات کی گواہی دیں گے، ان کی مشاورت میں تھے. انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کر کے تحریک انصاف میں شمولیت کی اور ہمارا ساتھ دیا. جی یہ میں آپ کو چیئرمین اور وائس چیئرمینوں کی بات کر رہا ہوں. نچلی عوام بالکل میں اعتراف کروں گا. میرے بھائی مرید حسین قریشی صاحب جو پچھلی الیکشن میں تحریک انصاف کا انہیں ساتھ نہیں دیا تھا، انہوں نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا تھا، ملک ظفر راہ کا ساتھ دیا تھا صوبائی پر، اور حاجی غفار ڈوگر کا ساتھ دیا تھا قومی پر. انہوں نے 29 تاریخ کو اپنے ڈیرے پر اپنے دوستوں کا اجلاس بلا کر مسترد کیا اس فیصلے کو. گیلانی ڈوگر اتحاد کو، بوسن اتحاد کو اور پی پی نون کے اتحاد کو مسترد کر کے انہوں نے مہربانی فرماتے ہوئے تحریک انصاف کے ساتھ کا اعلان کیا. آج اخبارات پہ خبر بھی لگی ہوئی ہے. اب میں عرض کرتا چلوں، ایک طرف کیمپین کر رہے تھے یوسف رضا گیلانی، خود ڈور ٹو ڈور جلسے کیے انہوں نے. موسیٰ گیلانی نے لوگوں کے پاؤں پر ٹوپیاں رکھی، انہوں نے کہا میری سیاسی موت ہو جائے گی اگر یہ الیکشن ہم ہار گئے، میرا سیاسی جنازہ نکل جائے گا. ڈور ٹو ڈور پیسے، حلال کی کمائی تو بے پناہ ہے پچھلے 5 7 8 سالوں کی، وہ پوری حلال کی کمائی انہوں نے استعمال کی. علی حیدر گیلانی پوری طرح انہوں نے جناب کنونس کیا، اور شوکت بوسن صاحب، سکندر بوسن صاحب کے حکم پر فیاض خان بوسن صاحب نے بھی مجبوری کا اظہار کیا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں گیلانیوں کا ساتھ دوں، لیکن سکندر بوسن کا حکم ہے. اب میرا سوال یہ ہے، آج 31 کا الیکشن تو ہو گیا، میں آج سوال کرتا ہوں اور راواں کے لوگوں کو گواہ بنا کر، یہ 7 والا، یہ ہے متی تل روڈ آپ کے سامنے. متی تل روڈ پر بوسن صاحبان نون کے بھی خلاف ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی خلاف ہیں. متی تل روڈ سے ادھر آ جاتے ہیں تو بوسن زبان پیپل پارٹی کے حق میں ہے اور نون کے حق میں ہے. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ 5 سال سکندر بوسن صاحب آپ احسان فراموش نکلے ہیں. نواز شریف صاحب نے آپ کو وفاقی وزیر بنایا، آپ کی گھاڑی پر جھنڈا لگایا. 5 سال آپ فوڈ سیکیورٹی کے وزیر رہے، نواز شریف کے معتمد تھے، دستے راست تھے. اور جیسے 5 سال مکمل ہوئے تو آپ نے پیپل پارٹی کے 2 لوگوں کا سہارا لے کر، میں نام نہیں لیتا ان کا، ملتان کی میڈیا بہت گہرا ہے، جانتا ہے سب کچھ، آپ نے تحریک انصاف کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا اور آپ نے ٹکٹ مانگی عمران خان سے. عمران خان نے آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں دی؟ کیوں نہیں دی؟ بہت بڑے بڑے سفارشی تھے سکندر بوسن کے، میرا منہ نہ کھلوائیں. عمران خان صاحب نے ٹکٹ اس لیے نہیں دی کہ انہوں نے کہا سکندر بوسن صاحب آپ تحریک انصاف میں آئے تھے اور آپ تحریک انصاف کو بلا وجہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. نواز شریف، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں بوسن صاحب آپ نون لیگ میں آئے تھے، ہم نے آپ کو وزارت دی اور الیکشن کے وزارت کے آخری دن تک آپ نون لیگ میں رہے، اور جس دن اسمبلیاں ٹوٹی آپ نے نون لیگ کو خیر بات کہہ دی. آج کہتے ہیں کہ مجھے فون آ گیا تھا شہباز شریف صاحب کا اور میں نے اس لیے ساتھ دیا ہے پی 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 کے کینڈیڈیٹ کا. خدا کی شان دیکھو، اگر شہباز شریف صاحب کے فون کا اتنا احترام تھا تو پھر نون چھوڑنی نہیں تھی یار. وہ تو تمہیں ٹکٹ دیتے تھے، تمہیں وزیر بنایا، تمہیں عزت دی، کیوں چھوڑی تم نے نون لیگ؟ کیوں چھوڑی؟ یہ سودوں کی سیاست اب لوگ مسترد کر چکے ہیں. پاکستان کی نئی نسل، پاکستان کی نوجوان نسل
جو اکثریت ہے 65% جو آج پاکستان کی پاپولیشن ہے وہ یوتھ کی کیٹیگری میں آتی ہے. اس یوتھ کی پالیٹکس نے اس مکمکا کی دقیانوسی سیاست کو رد کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کیوں آپ نے چھوڑی پھر نون, اگر آج آپ نے ان کے کہنے پہ دینا تھا. اب دوسری بات سن لیں, میری اطلاع کے مطابق یہ گیلانی صاحبان, موسیٰ وغیرہ, یہ پتہ نہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کب تک رہتے ہیں, یہ کب تک رہتے ہیں. میں بلاول کو کہوں گا ذرا قابو رکھنا ان کو بیٹا, یہ تلکو ان یہ اردو والے یا چپ کرو شیخ صاحب, یہ تلکو لفظ صرف سرائکی سمجھ سکتے ہیں, لاہور والے شاید پتہ نہیں سمجھے نہ سمجھے, میں سمجھا دوں گا. یہ آج کہہ رہے ہیں ابا حضور سے کہ بابا جان آگے تو پنجاب میں پیپل پارٹی کا حال پتلا ہے, اگر ہم نے الیکشن لڑنا ہے تو ہمیں نون میں وقت سے چلا جانا چاہیے, وقت سے. تو بیٹا پھر اس دفعہ نون کی ٹکٹ لے کے آ جانا تھا میدان میں. یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے, یہ نون کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہ ہوا کا رخ دیکھ رہے ہیں, ہوا کس رخ چلتی ہے اور جس طرف ہوا کا رخ چلے گا اس طرف چلے جائیں گے. اگلی بات سن لیں, ملک دوسرے ہمارے جو مد مقابل ہیں ملک صاحبان, جن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ملک صاحب جانتے ہیں ہمارا 3 نسلوں کا تعلق تھا, تعلق. انہوں نے سیٹ کی خاطر, کوئی اصول نہیں تھا, کوئی موقف نہیں تھا, انہوں نے پیپلز پارٹی میں شامل کیوں ہوئے کہ ہم ایک کمزور کینڈیڈیٹ کے نیچے الیکشن جیت نہیں سکتے. زین قریشی کمزور کینڈیڈیٹ ہے, موسیٰ گیلانی مضبوط کینڈیڈیٹ ہے. اگر ہم نے الیکشن جیتنا ہے تو ہمیں پیپلز پارٹی میں موسیٰ کا سہارا لینا ہوگا. کیا بنا, لوگوں نے تو سہارا اور آسرا نہیں دیا آپ کو, آپ نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. چلیے آپ کا فیصلہ ہے, اب پیپلز پارٹی میں قائم تو رہو. مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں, اور میں آج پھر کہتا ہوں پیپلز پارٹی والوں ذرا خیال کرنا, اتھے تلکڑے, وہ تلکو ہے یہ تلکڑ ہے, اے فرق کی تو کو سمجھاؤں پوسی. تلکن کیویں ہے, غفار ڈوگر اور ان کی خفیہ میٹنگ ہو چکی ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگلا الیکشن ایسا نون تے ٹکٹ تے لڑسو. یہ ہے آج کیفیت پیپلز پارٹی کی پنجاب میں. جو وائس چیئرمین ہے پیپل پارٹی کا, اس کی اولاد پیپلز پارٹی سے کترا رہی ہے, اس کی اولاد پیپلز پارٹی میں کھڑے ہونے سے گھبرا رہی ہے. یہ ہے کیفیت, یہ ہے سیاسی زوال جس کو کہتے ہیں. اور میں نے کل کھوٹکی میں کہا تھا اپنی تقریر میں, اور آپ نے سنا کہ آج پیپلز پارٹی جو اتنی بڑی جماعت ہوتی تھی وہ سکڑ کر اندرون سندھ کی جماعت بن کے رہ گئی ہے. ایک زمانے میں پنجاب میں اس کی توتی بولتی تھی, آج پنجاب میں اس کی ٹکٹ لینے کو تیار کوئی نہیں ہے. کے پی کے میں فارغ ہو گئی, پنجاب میں فارغ ہو گئی, بلوچستان میں فارغ ہو گئی. کراچی جو سندھ کا دارالخلافہ ہے اس میں یا پی ٹی آئی ہے یا این کیو ایم پاکستان ہے, پیپلز پارٹی کدھر ہے؟ اندرون سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی. اور میں نے کل کہا تھا اور انشاءاللہ کہہ رہا ہوں, اگلا الیکشن اللہ نے چاہا تو سندھ میں تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتوں کی حکومت ہوگی. میں آج کہہ رہا ہوں, جس طرح لوگ کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پنجاب میں نون کی حکومت نہ ہو, عمران خان وزیر اعظم تو بن سکتے ہیں, پنجاب کا وزیر اعلیٰ شہباز شریف ہی بنے گا. ایسا نہیں ہوا, تبدیلی آئی ہے. لوگ کہتے ہیں کچھ بھی ہو سندھ میں پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. مقابلہ کیا ہے. میں سندھ کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مجھے 2.25 لاکھ ووٹ پڑا ہے سندھ سے بلے کے نشان پر, 2.25 لاکھ. مذاق نہیں ہے, سندھ کے لوگوں میں بھی شعور آ رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. میرے دوستوں,
اب میں ٹرینڈ بتا رہا ہوں. ان کا پچھلے الیکشن میں ووٹ تھے دونوں کے کلب کر کے 62,619. پیپلز پارٹی اور نون کے 62,620 میں نے پہلے کہا. اب اور یہ تھے 30% ووٹ پڑا تھا ان کو رجسٹرڈ. آج ان کا ووٹ 30% سے گر کر آ گیا ہے 22% پر. دونوں جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں اور 8% ووٹ گر گیا ہے. پی ٹی آئی کا 22% تھا. تمہارے اکٹھے ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کا 2% ووٹ بڑھ گیا ہے, آج 24% ہو گیا ہے. یہ ہے ایک ٹرینڈ. جب تم علیحدہ تھے تو 8,342 ووٹوں پر ملک مظہر عباس راہ صاحب یہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اسی حلقے سے. آج تم سارے اکٹھے ہو گئے ہو تو 7,500 پر ملک واصف راہ ایم پی اے بن گئے ہیں. اور اس وقت کا ٹرن آؤٹ وہ تھا 57%. آج کے الیکشن کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ اس سے کہیں کم تھا. ضمنی الیکشن ہے, جنرل الیکشن نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی. میں ملک عاطف صاحب آپ کو, ملک واصف صاحب کو, کاشف کو, اور سب سے بڑھ کر اس مرحوم کو جو آج ہم میں موجود نہیں ہے, جس نے اپنے زندگی کے آخری لمحات میرے ساتھ گزارے اور بڑے محبت سے گزارے, اور کہا کہ ہم نے 35 سال ایک دوسرے کی مخالفت کی ہے لیکن اب دل ملائے ہیں تو زندگی تک تمہارے ساتھ رہوں گا. زندگی نے ساتھ نہیں دیا, زندگی نے ساتھ نہیں دیا, لیکن آج میرا ضمیر مطمئن ہے اور میں ابھی ان کی قبر پہ جاؤں گا ان کو مبارکباد دینے. ابھی مبارکباد دینے جاؤں گا کہ میں نے ان کے بچوں کے ساتھ وہ ساتھ دیا ہے جو جس کی وہ مجھ سے توقع کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ عزت اللہ دیتا ہے, کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. ماحول وہ بناتا ہے, دل وہ بدلتا ہے. اللہ نے ماحول بنایا ہے. اور زین آپ کو بھی بیٹا مبارک ہو کہ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اللہ نے دوسری کامیابی دی ہے. محبت کرنا, وفا کرنا, جفا کرنا, یہ لوگ نگاہ والے لوگ ہیں. صحیح پیش آؤ گے, صحیح سلوک کریں گے, صحیح رویہ رکھو گے, پھل پاؤ گے. آج زمانہ چلا گیا, پدرم سلطان بود کا زمانہ چلا گیا. لوگ دیکھیں گے تمہارے دلوں میں تیل کتنا ہے. اگر تمہارے پاؤں میں طاقت ہوگی, تمہارے بازو میں طاقت ہوگی تو لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے, نہیں تو لوگ ایک منٹ میں اپنا زاویہ تبدیل کر لیتے ہیں. زمانہ بدل گیا ہے. کوئی